آغاز کرتے ہو۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ برطانوی استعمار نے بڑے صغیر پر قبضہ کیسے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ کس طرح سے یہاں قابض ہو گیا تھا۔ اس کی تاریخ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی۔ اور جب یہ استعمار مکمل ہو گیا ہمارے خطے پر، تو استعمار کے قبضہ کرنے کے بعد ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ انگریز نے مذہب کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا۔ عیسائیوں کے پادری آتے تھے اور عیسائی پادری مسلمانوں سے مناظرے کرتے تھے۔ انگریز کے قبضے کے اسی دور، یعنی برطانوی استعمار کا یہ جو دور تھا، اس میں تاریخ انسانی میں، یعنی اتنے برے صغیر کی تاریخ میں اتنے زیادہ عیسائی مبلغ کبھی بھی کسی دور میں نہیں آئے جتنے اس دور میں آئے۔ تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انگریز جب اس علاقے پر قابض ہوا تو اس نے مذہب کو، اپنے عیسائی مذہب کو ترویج دی۔ تو یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ جی یورپ سیکولر ہے، مذہب ان کے ہاں ترجیح نہیں ہے، تو یہ برے صغیر کے تناظر میں بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ برے صغیر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ بے شمار عیسائی مبلغین آتے رہے، اپنے عیسائیت کی ترویج کرتے رہے، مناظرے کرتے رہے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی، ان کی ساری زندگی عیسائی مبلغین سے مناظروں میں گزری۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی عیسائی مبلغین سے مناظرے کرتے رہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک اس دورانیے میں بے شمار عیسائی مناظرین وہ برے صغیر میں آتے رہے۔ اور یہاں پہ پھر مناظروں کا بازار گرم رہا۔ تو ہم نے جو شروع میں بات کی تھی کہ استعمار اور استشراق دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے ہیں،
کیونکہ استعمار کو ضرورت پڑتی ہے اپنے مذہب کی ترویج کی، اور مذہب کی ترویج، مذہب کی تبلیغ وہ استشراق کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو استعمار اور استشراق دونوں ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہم نے ابھی تک گفتگو کی ہے صرف اس کا تھوڑا سا خلاصہ، اور یہ بات کہ جو استعمار تھا اس کا انجام کیا رہا، آخر میں استعمار ہمیں دے کر کیا کیا، اس کا تھوڑا سا جائزہ ہم لے کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ استعمار کا یہ جو دور رہا، خصوصاً بر صغیر میں ہم نے جو دیکھا اور بھگتا، اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ استعمار نے لوگوں کو آپس میں لڑایا ہے۔ انگریز کے آنے سے پہلے اس خطے میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، سکھ اور ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، مذہبی گروہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ ان انگریز نے یہاں پر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کئی حربے آزمائے۔ ان میں سے پہلا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کر کے حکومت کرنا۔ تو تقسیم کر کے حکومت کرنا یہ پہلا مرحلہ تھا جو انگریز نے بر صغیر میں اپنایا۔ تو اسی لیے یہاں ہندو مسلم فسادات یہ 1947 سے پہلے ہی اتنی بڑی حقیقت بن گئے تھے کہ ممکن نہیں رہا تھا کہ ہندو اور مسلمان اب ایک ساتھ رہ سکے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ یہاں ہمارے خطے میں جو مذہبی منافرت ہے، مذہبی تقسیم ہے، اس کو مزید گہرا کیا، اور فرقے بنانے میں، ان کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ انگریز کے آنے کے بعد جھوٹے نبی کھڑے کیے گئے۔ مرزا قادیانی کا جو فتنہ ہے وہ اسی دور کا ہے۔ اسی طرح دیوبندی بریلوی جھگڑا اس سے پہلے کسی دور میں نہیں تھا، وہ بھی اسی دور میں پھیلا و فروغ پایا۔ مقلد اور غیر مقلد جو آج کل یہ والا مسئلہ بھی اسی دور میں اٹھا، اور پھر اتنا بڑھ گیا کہ مستقل اب یہ تقسیم ہو گئی ہے، اور اس تقسیم کو ختم کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ تین چار بڑی تقسیمیں اسی دور کی رہی۔
اسی طرح انگریز کا یہ جو دور رہا، اس میں دوسرا پہلو اس کا پھر یہ سامنے آیا کہ عالم اسلام میں مزاحمتی تحریکیں بے شمار پھر شروع ہوئی ہیں انگریز کے تسلط کے خلاف، کیونکہ انگریز کا قبضہ ناجائز تھا، اس لیے اس قبضے کے خاتمے کے لیے عالم اسلام میں بے شمار تحریکیں شروع ہوئی ہیں، ہر ملک میں تحریک شروع ہوئی۔ سوڈان کو دیکھیں تو مہدی سوڈانی کی تحریک وہاں شروع ہوئی ہے، لیبیا میں سنوسی تحریک شروع ہوئی اور سنوسیوں کے بعد عمر المختار پہ یہ بات جا کر ختم ہوتی ہے۔ الجزائر میں امیر عبد القادر الجزائری جو صوفی بھی تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے الجزائر کی آزادی کے لیے جنگ بھی کی، یہ تیسرے نمبر پر تھے۔ مصر میں الاخوان المسلمون نے جنم لیا اور پھر ابھی تک موجود ہے۔ ہندوستان میں کئی تحریکیں ہر دور میں رہیں، تحریک شاہ ولی اللہ، تحریک شیخ الہند، تحریک دعوت و تبلیغ وغیرہ کئی تحریکیں جو ہم جانتے ہیں ہندوستان میں شروع ہوئی۔ اسی طرح جمال الدین افغانی، انہوں نے ترکی، مصر اور ایران بر صغیر ان سارے علاقوں میں تحریک چلائی۔ تو اس طرح کافی ساری تحریکیں ہیں جو صرف انگریز کے اس دور میں شروع ہوئی، اور بہرحال یہ سارا صحرا جو ہے وہ مختلف مزاحمتی لیڈرز، انقلابی جو لیڈر تھے ان کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری تحریکیں شروع کی، منظم کی اور انگریز کو اس خطے سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اچھا جی، اس جنگ کے نتیجے میں اگلا کام یہ ہوا کہ دو عالمی جنگیں برپا ہوئی، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اور ان عالمی جنگوں نے پھر دنیا میں مزید تباہی پھیلائی اور کروڑوں کی تعداد میں انسان مارے گئے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، اور ساری انسانیت جو ہے وہ جنگ عظیم اول اور دوم کی وجہ سے ایک اذیت ناک دور سے گزری ہے۔ ان کو جنگ عظیم بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں تک ان کے اثرات پہنچے۔ اچھا، اگلے نمبر پہ یہ کام ہوا کہ جب یہ عالمی جنگیں ہوئیں، کشمکش بڑی، دنیا پہ قبضے کی دوڑ بڑی آگے پہنچ گئی، اور یہ برطانیہ، فرانس، اٹلی اور ادھر ہالینڈ، رشیا، ایسے کئی ملک جو استعمار کی دوڑ میں شامل ہو گئے تھے اور مختلف ملکوں پر قبضے کر رہے تھے، یہ آپس میں بھی لڑ پڑے، اور آپس میں لڑنے کی وجہ سے جنگ عظیم اول دوم ہوئی۔ اسی طرح کئی کئی ملکوں کے اندر براہ راست ان کی آپس میں جھڑپیں ہوئی، جیسے برصغیر پر قبضہ کرنے میں تو برطانیہ کامیاب ہوا، لیکن دوسرے ملکوں کے
جو تجارتی قافلے ہیں ان کے جو فوجی دستے تھے انہوں نے کئی جگہوں پہ حملے کیے، آپس میں ان کی جھڑپیں ہوتی رہی، لڑتے مرتے رہے۔ اور پہلے ہم نے اورنگزیب عالمگیر کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ان کو پکڑ کر سزائیں دی تھی اور انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ تو اورنگزیب کے دور میں ہی یہ بھی ہوا کہ اس نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہمیں کھانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی بر صغیر کو کی دولت لوٹنے کے لیے برطانیہ، فرانس اور یہ جو ہالینڈ ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ اورنگزیب عالمگیر نے پھر اس سب پہ پابندی لگا دی، اور پھر انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگ کے دوبارہ تجارت شروع کر لی، کیونکہ اس وقت تک یہ صورتحال بن گئی تھی کہ جو پروڈکشن تھی وہ بہت تیز ہو چکی تھی، اور بر صغیر اور یہاں کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اب نئی مصنوعات جو میدان میں آ چکی ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ اور اتنا علم، تجربہ، ٹیکنالوجی پر عبور، مینجمنٹ یہاں پر تھی نہیں مسلمانوں میں کہ وہ پھر ان کا فوری کوئی متبادل لا سکے۔ اچھا جی، تو یہ اب یہاں سے پھر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس کو ہم عالمگیریت کا دور کہتے ہیں، کہ دنیا میں بین الاقوامی ادارے وجود میں آئے ہیں، سب کو یکساں انصاف دینے کی بات ہونے لگی، اور دنیا پر قبضے کا انجام بڑا برا نکلا کہ یہ دو عظیم جنگیں ہوئیں۔ اس وجہ سے آئندہ جنگوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے لیگ آف نیشنز بنی اور پھر بعد میں اقوام متحدہ بن گئی۔ اسی طرح سے جہاز رانی کا قانون بن گیا، ایکسپورٹ کا قانون 1666 میں وہ بھی بن گیا، 1660 میں جہاز رانی کا قانون بنا۔ اسی طرح سے زراعت کا قانون 1673 میں بنا ہے۔ جی، تو ان عالمی قانونوں نے پھر آگے اگلا جو مرحلہ تھا یعنی عالمگیریت والا، اس کا رستہ ہموار کیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ عالمگیریت کی طرف یا گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ گئی۔ گلوبلائزیشن جو ہے اس کے بعد پھر وہ عروج پہ پہنچی ہے، اور دنیا میں مختلف ملکوں کا گلوبلائزیشن یہاں سے شروع ہوتی ہے جس نے پھر ابھی تک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ان سارے ملکوں نے جو استعمار کے نام پر آئے ہوئے تھے، دنیا پہ قبضے کی مہم چلا رہے تھے، عالم اسلام پہ قبضہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، بر صغیر پر قبضہ کر کے دیکھا، تو انہیں پھر یہ سبق ملا کہ دنیا پر جو قبضہ ہے اس کا مقصد تو وہاں کے مال اور دولت پر قبضہ ہے۔ تو اس مال اور دولت پر قبضہ کا ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ ہم ملکوں پہ قبضے کریں، پھر جا کر اس
ملک کے مال اور دولت پر قبضہ کریں، بلکہ اس کے بجائے اور رستے بھی موجود ہیں کہ ہم اپنی کمپنیاں بنائیں، رجسٹرڈ کروائیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں، وہ کمپنیاں ریونیو جنریٹ کریں اور براہ راست مختلف ملکوں سے وہاں کے جو وسائل ہیں وہ کیش کر کے لائیں۔ یوں پھر 1947 سے گلوبلائزیشن کا یہ والا مرحلہ شروع ہو گیا، جس میں جی اگلی سلائیڈ پر آ جائیے، اگلی سلائیڈ کر لیجیے۔ تتلی کا استعمال بھی قائم ہوا، جو اس میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ سلائیڈز جو رہ گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ صومالیہ اور ایریٹریا پر 1887 میں اس نے قبضہ کیا، لیبیا پہ قبضہ کیا 1911 میں، افریقہ کے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ جی چلیں اگلی یہ والی سلائیڈز جو رہ گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جو 22 ممالک تھے وہ ہم نے دیکھ لیے تھے پچھلے سبق میں، ہاں جی۔ یہ برے مسلمانوں کے یہ زوال کا سبب یہ بھی دکھا دیجئے۔ یہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مملکت ہائے اسلامیہ ہسپانیہ کہ مسلمانوں کے زوال کا یہ سبب ہوتا ہے، یہ جو آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ جی ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم ہیں نا مسئلے سدھارنے والے۔ تو مسلمانوں میں اجتماعیت میں ایک بڑی کمی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، طوائف الملوک کی مختلف علاقوں پر اپنی اپنی حکومتیں، یہ بر صغیر میں اور اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ رہا۔ اور جب یہ ہوتا ہے پھر دشمن کو موقع ملتا ہے، وہ مسلمانوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ 1492 میں جو اندلس ہے وہاں پہ قبضہ کیا انگریزوں نے اور عیسائیوں نے، اور پھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ وعدہ یہ تھا، ایگریمنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کو واپس بھیجا جائے گا، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، انہیں بپتسمہ نہیں دیا جائے گا، زبردستی عیسائی نہیں بنایا جائے گا، انہیں مذہب چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، اور ہوا یہ کہ مسلمانوں کے جہاز بھر بھر کے سمندر میں لے جا کر ڈبوئے گئے، مسلمانوں کو زبردستی بپتسمہ دے کر یہودی بنا دیا گیا۔ ہاں جی اگلی سلائیڈ پر چلے۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی کہ برصغیر پر انگریز کے آنے کے بعد یہاں کی معیشت پہ کیا اثر ہوگا۔ یہ برطانوی استعمار دیکھ لیجئے، مختلف ادوار اس کے رہے ہیں۔ 1921 میں اس طرح سے دنیا پہ اس کا قبضہ تھا، ایشیا، افریقہ، یورپ میں، امریکہ میں مختلف علاقے اس کے قبضے میں تھے۔ کینیڈا اس وقت اس کے قبضے میں تھا 1921، یعنی 1000 سال پہلے اور 100 سال پہلے۔ چلے آگے، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ ہاں جی سلائیڈ چینج کر دیجیے۔ نہیں 1947 کا بھی تو نقشہ ہے نا اس کا، برطانوی استعمار کا۔
یہ 1921 کا ہے، اور دوسرا آگے چلے نا ذرا، نہیں ہے اس میں۔ چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ وہ 22 ملک ہیں جن پہ، یہ وہ 22 ممالک ہیں جن پر برطانیہ کا کبھی قبضہ نہیں ہوا، ورنہ دنیا کے 200 ملکوں میں سے صرف 22 ملک بچے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے علاقے میں وہ بس رہے تھے، اور برطانوی قبضہ ان پر نہیں ہو سکا۔ تو صرف یہ 22 ملک ان سے بچ گئے تھے برطانیہ کے قبضے سے، باقی ساری دنیا کو برطانیہ نے اپنا محکوم بنا لیا۔ تو مختلف ممالک ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیے تھے، ایشیا، یورپ، افریقہ میں یہ مختلف ممالک ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں، یہ بھی بر صغیر پر انگریز کے قبضے کی۔ ہاں یہ اٹلی والی آ گئی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہمارا استعمار والا جو حصہ ہے یہ مکمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ دنیا پر استعمار نے جو قبضہ کیا، وہ پتہ چلا کہ کس طرح سے قبضہ ہوا، بر صغیر کو کیسے غلام بنایا گیا، وہ کون سی خصوصیات تھی جو برطانویوں کے پاس تھیں، اور انہوں نے ان خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے بر صغیر پر قبضہ مستحکم کر لیا۔ تو انگریز کے پاس جو مینجمنٹ اور دیگر خصوصیات ہیں وہ بڑی تفصیل سے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انگریز نے ان کا استعمال کیا اور ان کے ذریعے سے اس نے دنیا پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ اس یہ فکری جنگ کا شروع ہوتا ہے، جس کو گلوبلائزیشن کا دور کہتے ہیں، یا عالمگیریت اردو میں کہا جاتا ہے۔ عربی میں العولمہ کا لفظ کی تعبیر اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، علماء۔ میں نے گلوبلائزیشن سے متعلق جو پریزنٹیشن ہے وہ گروپ میں بھیج دی ہے، ذرا اس کو اسکرین پر لے آئیے تاکہ ہم گلوبلائزیشن کے بارے میں کچھ گفتگو شروع کریں۔ سوالات آپ کے استعمار سے متعلق جتنے بھی ہیں وہ بھیج دیجئے۔ کیا اس دور میں ایجادات ہو رہی تھی؟ بلب اور دیگر اشیاء بالکل ہو رہی تھی استعمار کے دور میں، کیونکہ استعمار کے دور میں مال اور دولت پڑی تھی ان کے پاس، یہ ساری
بر صغیر سے قبضہ کر کے لے گئے تھے، اور بہت بڑی مقدار میں خزانے تھے بر صغیر کے جو عیسائیوں نے قبضہ کر لیے۔ تاریخ انسانی کے بڑے ڈاکوں میں سے ایک ڈاکہ تھا جو بر صغیر سے لے کر چلے گئے۔ آپ صرف اسی سے اندازہ لگائیں کہ بر صغیر جو ہے انگریز کی آمد سے پہلے دنیا کا 25% خزانہ جی ڈی پی پروڈیوس کر رہا تھا، اور انگریز کے جب یہاں سے جا رہا تھا اس وقت یہ علاقہ دنیا کے غریب ترین علاقوں میں سے بن چکا تھا، یہاں قحط آنا شروع ہو گئے تھے، اور قحط کے دور میں یہاں بے شمار لوگوں کی شہادتیں ہوئی۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ تعلیم کس طرح انہوں نے لوٹ مار کی ہے، تعلیم کو کس طرح سے یہاں سے وہ لے کر چلے تھے۔ اچھا، انگریز نے جو یہاں کی دولت لوٹی ہے اس کے حوالے سے بہت ریسرچ ہوئی ہے، اور ہم نے بھی اپنی کتاب میں دنیا میں کی گئی ریسرچ کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے انگریز نے جو یہاں بر صغیر کو لوٹا تھا تو اس کی دولت کا تخمینہ کتنا بنتا ہے، تو مختلف اس کے اندازے موجود ہیں کہ انگریز نے جو یہاں سے دولت لوٹی ہے وہ کتنی بنتی تھی۔ ایک انڈین ماہر معیشت ہیں منہاج مرچنٹ، ان کا اندازہ ہے کہ 30 کھرب ڈالر، 30 کھرب ڈالر وہ دولت تھی جو انگریز نے یہاں سے قبضہ کی ہے اور یہاں سے لوٹ کر برطانیہ لے گئے۔ 30 کھرب ڈالر، اور اس کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا، جو جس پہ جس کو ماہرین معیشت نے بیان بھی کیا ہے۔ انگریز جو ہے یہاں سے پروڈکٹس لے جاتے تھے، اور ان کی ادائیگی جو کرنی ہوتی تھی وہ کرنی ہوتی تھی پاؤنڈ میں، تو برطانوی جو پاؤنڈ اور شلنگ تھے جو وہاں کی کرنسی تھی، ادائیگی اس میں کرنی ہوتی تھی، اور رسیدیں یا جو بھی ہے وہ مالی رسیدیں وہ برطانوی کرنسی میں جمع ہوتی تھی، کیوں جو ہمارا پیسہ ہے وہ برطانیہ پہنچ جاتا تھا۔ یہ شاید بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کی گئی تھی، جن لوگوں کی زبردستی عیسائی یہودی بنایا گیا واپس اپنے مذہب پر آئے، یہ کافر ہی رہے، کافر ہو گئے۔ بہت ساری جنریشنیں، بہت سی نسلیں ہیں مسلمانوں کی جو اندلس میں دوبارہ سے مسلمان نہیں ہو سکی، کیونکہ انہیں کسی دور میں اس کی اجازت گنجائش نہیں دی گئی کہ وہ مسلمان بن کے اپنے امور کو سر انجام دے سکے۔ اچھا جی، یہ سوال کیا ہے کہ جی موجودہ حالات میں پاکستان پر کس کا استعماری حملہ ہے؟
دیکھیں یہ گلوبلائزیشن میں ہم پڑھیں گے. اب بھی میں نے آپ کو کہا کہ استعماری حملہ کا اب نیا چہرہ آ گیا. اب جو نیا چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے کمپنیاں بنانی ہے، ٹیکنالوجی پر انویسٹ کرنا ہے، پروڈکٹس بنانی ہے، دنیا کو اپنا جو ہے وہ محتاج بنا لینا ہے آپ نے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا اور اس کے ٹیکسیز آپ کے ہاتھ میں. امریکہ جیسے ابھی کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جو اقدامات ہیں ان کا اگر آپ انالیسس کریں تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ امریکہ کو پتا ہے بھائی کہ ہماری ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا میں کوئی ڈیوائس چل نہیں سکتی. گوگل کا ہر کوئی محتاج ہے، مائکروسافٹ کا ہر کوئی محتاج ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو امریکی کمپنیاں ان کے سب محتاج ہیں. تو اس وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ کے ٹیکنالوجی میں محتاج ہے، پروڈکٹس میں محتاج ہے. اور بہت ساری برآمدات جو ہیں امریکہ کی وہ ایسی چیزیں ہیں جو عالم اسلام کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ ان میں بھی محتاج ہے. پھر مشینری، اکوپمنٹ، کمپنیاں، مختلف انجینئرنگ کمپنیاں، مثلا دنیا میں جو پیٹرول کے نکالنے، اس کو ریفائن کرنے، اسی طرح اس کو پھر بہترین کوالٹی کے مطابق نکالنے، اس کی دنیا میں جو بہترین کمپنی وہ امریکہ کی ہے. سمندروں میں ڈرلنگ کرنے والے اور مشکل حالات میں ڈرلنگ کر لینا، اور اتنا بڑی مقدار میں افزودہ یورینیم، یہ ساری چیزیں انگریز اپنے لیے کر رہا ہے. تو اب جو دور ہے وہ ہے پھر گلوبلائزیشن کا، کہ آپ کمپنیاں بناتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں، پروڈکٹس بناتے ہیں، اور ٹیکنالوجی دریافت کرتے ہیں، ان کے حقوق آپ کے پاس ہوتے ہیں، پوری دنیا آپ کی محتاج بن جاتی. اچھا جی، اسکرین پر گلوبلائزیشن کی وہ آ چکی ہے پریزنٹیشن. کوئی سوال اس سے پہلے ابھی بھی باقی ہو تو وہ کر لیں. پاکستان پہ کس کا استعماری حملہ ہے، یہ گلوبلائزیشن کے تفصیل پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان پہ گلوبلائزیشن کس طرح سے آ رہی ہے، اس کا کیا کیا اثر ہے جو ہم پہ ہو رہا ہے، اور پھر ہم اس سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں. اب جو دور ہے وہ ہے کمپنیاں بنانے کا. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بنتی ہیں، ان کے سسٹم ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اپنے ملکوں میں سیکیور ہوتی ہیں، ان کو وہاں مسائل نہیں ہوتے، اور پھر وہ جا کر دنیا کے مختلف ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو جی کوئی سوال آیا جی؟ جب ٹیکنالوجی پہ کوئی مسئلہ ماہر ہو جائے اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے، جیسے عرفہ کریم. بس ان کی تعداد بڑھانی ہوگی، ایسے ماہرین بہت سے پیدا کرنے ہوں گے. ہمارے ہاں سازشی تھیوریاں پہلے بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، نئی ایجادات، انوویشن، اس پر کام بعد میں ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو عافیہ صدیقی کے کیس بالکل اور ہے، اور عرفہ کریم کے بارے میں بھی وہ
جو ہے نا سازشی تھیوریاں چل رہی ہیں ہمارے ہاں، سازشی تھیوریاں پہلے چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی امریکہ نے ان کی صلاحیت کو دیکھ کر یہ کر دیا، فلانا یہ کام کرنے والا تھا، بس امریکہ یہ کر گیا۔ حالانکہ دنیا میں جب بھی کوئی ملک طاقتور ہوتا ہے اس پر اس طرح کے الزام لگتے رہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا دور تھا، یعنی جب سلطنت عثمانیہ عروج پر تھی، مسلمانوں کا عروج کا دور تھا، مغلیہ سلطنت اس سے پہلے یہاں بر صغیر میں موجود تھی، تو تب جو ہے وہ انگریز یا اس طرح کے دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ ان پر الزام لگاتے تھے۔ تو یہ الزامات جو ہیں یہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ہاں، کوئی جینون ہو، کوئی جس میں ایویڈینس پورے ہوں تو اس پر بات بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ سازشیں پائی بھی جاتی، لیکن ہر چیز میں سازش نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے بحیثیت مجموعی اپنی نسل کو سائنس، ٹیکنالوجی، ایکسپیریمنٹس، نئے نئے تجربات، ان سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو نئی نسل ہے ان کی ترجیحات میں ہنر، ٹیکنالوجی، جدید انوویشنز یہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آگے چل کے ہم اس پہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم نے پڑھا کہ استعمار سے نہ صرف زمین پر قبضہ کر کے مال کمائے بلکہ سوچ اور فکر، معاشرت، دین، ہر چیز پہ قبضہ ہے، تو مسلمانوں کے ذہنی فکر پر ہے، تو کیا یہ میڈیا کے ذریعے سے ہے یا اس میں ہماری غذا کا بھی تعلق ہے؟ دیکھیں، بر صغیر کے حوالے سے جو آپ نے یہ سوال کیا ہے نا کہ یہاں پہ جو انگریز کا قبضہ تھا صرف زمین پر نہیں، سوچ فکر معاشرت پر بھی قبضہ ہو گیا تھا، تو یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ جب بھی فاتح قوم کہیں پر آتی ہے تو مفتو قومیں جو ہیں وہ ان سے انسپائر ہوتی ہیں۔ تو بر صغیر میں جو انگریز آیا تو یہاں کے مفتو لوگوں نے ان کے تہذیب، تمدن، سوچ اور فکر کو اپنانا شروع کیا۔ اچھا جی، گلوبلائزیشن کی بات تھوڑی سی کرتے ہیں، پھر آگے جا کر اس میں یہ جو آپ کے سوالات ابھی آ رہے ہیں نا یہ بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے جی، گلوبلائزیشن یا عالمگیریت، جہان سازی، اس سے مراد علاقائی یا مقامی مظاہر کو عالمگیر بنانے کا عمل، یعنی کوئی علاقائی یا ذائقہ ہے آپ کے پاس، آپ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے کوئی بھی ایک ریسورس ہے، آپ اسے پوری دنیا میں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے پھیلا دیں۔ اس کی تعریف عالمگیریت کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایسا عمل جس سے ساری دنیا کے لوگ ایک معاشرے میں متحد ہو جائیں اور تمام افعال اکٹھے سر انجام دیے، ان کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اگلی سلائیڈ پر آ جائیے ذرا۔ یہ دیکھیں گے دنیا کی صورتحال کیا ہے۔ دنیا میں اگر ہم یہ سب فرض کریں کہ دنیا میں کل 100 آدمی ہیں، تو ان 100 میں سے 61% صرف بر اعظم ایشیا میں رہتے ہیں۔ 13 افریقہ سے ہیں، 12 یورپ سے ہیں، 8 جنوبی امریکہ اور میکسیکو سے، 5 شمالی امریکہ سے، ایک سے کم بھی اوشیانا میں لوگ رہتے ہیں۔ لیکن اس کو تقسیم ایسا کرنا ہے کہ پوری دنیا سے آپ ریونیو جنریٹ کریں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں
जब आईफोन का नया कोई एडिशन आता है, पूरी दुनिया में लाइनें लगी होती हैं, लोग रात से लाइनों में खड़े हुए होते हैं, एडवांस बुकिंग चल रही होती है कि भाई आईफोन आ रहा है और हमें सबसे पहले मिलना चाहिए वगैरह। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया से जो है वो प्रॉफिट मिल रहा होता है। अच्छा जी, आगे चलें, जरा अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। अब ये अहम बात है कि आलमगीरियत किसे कहते हैं। आलमगीरियत कहते हैं कि एक मुत्तहिद और मरबूत दुनिया की जानिब पेश कदम, ऐसी दुनिया जो एक दूसरे से बाहम जुड़ी हुई है, फासले ज्यादा नहीं है, फासले एक हथेली पर आ गए। द वर्ल्ड ऑन द पाम, दुनिया जो है वो एक हथेली पर आ चुकी है जी। अब दुनिया गोल नहीं रही है। गोल का मतलब तो फिर ये होता है कि जी एक खित्ते वाले दूसरे खित्ते वाले को नहीं देख सकते, और एक हथेली पर जब दुनिया आ गई तो उसका मतलब ये है कि अब हर बंदा आपकी रसाई में, दुनिया का हर आदमी आपकी रसाई में। गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में आप देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं कि अमेरिका, यूरोप, कहीं से भी, दुनिया के आखिरी कोने, फिजी आइलैंड्स में भी, सही है, ऊपर शिमाल में आइसलैंड तक भी, जितने इलाके हैं उन तमाम के तमाम को आपस में मुत्तहिद करना, मरबूत कर देना। और ये काम किस तरह से होगा? ये होगा दो बुनियादों पर। एक है मार्केट की ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है कि स्किल्स की या सनअत की ग्लोबलाइजेशन। और हमें ये दोनों चीजें बार बार नजर आती हैं कि मार्केट की ग्लोबलाइजेशन भी दुनिया में तेजी से फैल रही है, सनअत की ग्लोबलाइजेशन ये भी दुनिया में तेजी से फैल रही है। अच्छा जी, अब आ जाइए, सनअत की आलमगीरियत के मुख्तलिफ मज़ाहिर भी हैं, शक्लें भी हैं, बहुत से मॉडल्स भी हैं दुनिया के अंदर, उनको हम देखते हैं। ये दुनिया में एक चीज बनती है, आज भी आप देखें, पाकिस्तान में कोई भी घर हो, झोंपड़ी तक भी हो, उसमें आपको अमेरिकन प्रोडक्ट्स मिलती हैं, यूरोपियन प्रोडक्ट्स मिलती हैं, दुनिया के कई कई मुल्कों से मिलकर एक प्रोडक्ट बनती। एक मोबाइल फोन बनाना हो तो उसका कैमरा एक मुल्क से आता है, प्रोसेसर दूसरे मुल्क से आता है, हार्ड ड्राइव तीसरे मुल्क से आती है, एसेसरीज चौथे मुल्क से आती है, कवर जो है वो उसके अलावा किसी मुल्क से आता है। तो इस तरह एक जो मुल्क है वो क्या करता है कि जी उसकी मसनूआत पूरी दुनिया में फैलती, और एक एक आदमी के पास दुनिया के कई कई मुल्कों की प्रोडक्ट्स हैं। और एक घर में आप आज तजिया कर ले अपने घरों में भी, दुनिया के किसी भी मुकद्दस तरीन घर में कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको कई कई मुल्कों की प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। ये जो आप इस वक्त स्लाइड देख रहे हैं उसमें देखें कि एक छोटा सा पैनल टीवी है जो कैलिफोर्निया में डिजाइन होता है, मेक्सिको में असेंबल होता है, और साउथ कोरिया से उसके पैनल दरामद दरामद किए जाते हैं, चाइना में
اس چائنا سے اس کے برقی آلات لگتے ہیں، امریکی مائکرو پروسیسر اس میں لگتے، گاڑیاں جو بن رہی ہیں آپ ان کا پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی ٹائر اس کا کسی ملک سے آ رہا ہے، جو اس کی انجن ہے وہ کہیں اور بن رہی ہے، اس کی جو وائرنگ ہے وہ کہیں دنیا کے اور ملک سے وہ لی جا رہی ہے، اس کے اندر جو اسیسریز لگ رہی ہیں وہ دنیا کے کسی اور ملک سے آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے کئی ملکوں سے آنے والے جو تو اس طرح دنیا کے کئی ملکوں پر مشتمل پروڈکٹس دنیا میں عام ہو چکی ہیں، ایک ایک کمپنی دنیا کے کئی کئی ملکوں سے چیزیں مل درآمد کر کے پھر اپنی پروڈکشن کر پاتی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ فیکٹریوں والوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سے ملکوں سے امپورٹ کرتے، تو دنیا میں سے کئی ملکوں سے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ جی، اگلی سلائیڈ پر آتے ہیں ذرا۔ اچھا جی، دنیا کو جو عالمگیریت کے دور میں داخل کیا ہے یہ دو چیزوں نے کیا ہے، ایک تو یہی کہ دنیا میں جو اشیاء اور خدمات ہے ان کا عالمی لین دین اتنا بڑا ہے، اتنا فریکوینٹ ہوا ہے، اور ہر ملک سے دوسرے ملک چیزیں آنا دینا پہنچانا بہت آسان ہو گیا۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ٹیمو سے شاپنگ کی جا رہی ہے، علی بابا سے شاپنگ کی جا رہی ہے، اور مختلف بین الاقوامی جو پلیٹ فارم ہیں وہاں سے خریداری کر کے پاکستان میں چیزیں منگوائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ٹیکنالوجی کی کوئی سرحد نہیں، اس وجہ سے گلوبلائزیشن بھی سرحدوں سے ماورا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجی نے ویسے تو یہ سرحدوں سے ماورا ہے، لیکن جس کا قبضہ ٹیکنالوجی پہ ہوگا وہ ایج میں رہے گا، فائدہ وہی اٹھائے گا۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ ایک نظر ذرا دکھا دیجئے دنیا کی جو بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹیں تھیں، ٹیکس تھے، وہ کس طرح ختم ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایک مرتبہ پھر انہی ٹیکسوں کو چھیڑ رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کے جو دور ہے وہ پھر اور ہے، اور اس کے عواقب اور نتائج اور ثمرات اس پہ بحث ہوتی رہے گی۔ لیکن ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب گلوبلائزیشن شروع ہوئی ہے تو پہلی جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کے ملک ایک دوسرے کے قریب آنے شروع ہوئے ہیں، اور دنیا کے ملک ایک دوسرے کے قریب آنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر ٹیکس ختم کر دیا۔ ہاں جی، اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ جنرل ایگریمنٹ آف ٹریڈ اینڈ ٹیرف، ٹریڈ اور ٹیرف کا جنرل ایگریمنٹ گیٹ کہلاتا ہے، یہ بہت اہم ہے، اور اس نے پوری دنیا میں جو ٹیکس ہے اس کو یونیفائڈ بنایا، مطلب ایک جیسا بنانے میں مدد دی۔ آگے چلیں ذرا ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوا تھا۔ یہ ٹیکسوں کی شرح والی سلائیڈ بھی آئے گی ادھر انشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ آ گئی ہے جی۔ یہ دیکھیں 1913 میں ٹیکسوں کی شرح کتنی تھی؟ 20 21 فیصد، 44% بھی تھی۔ 1950 میں گری ہے 18 25 26 ان تک رہی ہے، اور آگے چلیں گے تو 1990 میں یہ ریشو جو ہے مزید گر گیا، 5 6% تک ٹیکس آ گیا، اور
2002 اور یا اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں ٹیکس مزید کم ہو گیا، 3-4% تک رہ گیا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنی تنظیمیں بنا لی، جیسے وہ ہم، یہ دیکھیں جی، دیکھیں ہاں یہ ٹیکس کن کی طرف سے کم ہوا تھا، دیکھیں جب بھی کسی ملک میں کوئی چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں، منگوائی جاتی ہیں، تو وہ ملک جو ہے وہ درآمد کی جانے والی چیزوں پر ٹیکس لگاتا۔ صحیح ہے، جو چیزیں جیسے پاکستان میں آپ نے کوئی چیزیں منگوائی ہیں، تو پاکستان دیکھے گا کہ بھائی اس چیز کی کتنی ویلیو ہے، ضرورت ہے، بنیادی ضرورت کی چیزوں میں تو نہیں ہے، اور پھر چیز کا تعین کرنے کے بعد، اس کی حیثیت کا تعین کرنے کے بعد اس پر ٹیکس کا تعین کرتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جو حالیہ اقدامات ہیں، ان سے پہلے دنیا میں یہ فارمولے چلتے تھے جو میں نے آپ کو بتائے کہ آپ کے پاس اگر خالی جگہ موجود ہے تو آپ 49ویں نمبر پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، ابھی بھی اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے کہ دنیا کے سارے ملکوں کو کہا ہے کہ بھائی تم لوگوں پہ 25-30% ٹیکس لگا دیں گے، اور ٹیکس لگانے میں بھی اس نے بہت اجلت سے کیسے بیانات دیے کہ راتوں رات لوگوں کو دھمکانا شروع کیا۔ امریکہ نے چین پہ پابندیاں لگا دی، چینی مصنوعات جو امریکہ میں آ رہی تھی اور یہ امریکہ میں بک رہی تھی، ان کو بے تحاشا مہنگا کر دیا گیا، اور ان کے جو جی اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دنیا میں پھر تجارت کس طرح سے بڑھی ہے، صحیح ہے، یہ دنیا میں پھر تجارت ایسے بڑھی ہے، دیکھیں آپ ذرا، یہ جو ڈارک بلو کلر کی وہ لائن ہے وہ کس طرح سے اوپر کے تیزی سے جا رہی ہے، یہ ہے بین الاقوامی تجارت جو بہت تیز ہوئی ہے پھر گلوبلائزیشن کے نتیجے میں، اور استعمار کا دور ختم ہوا، گلوبلائزیشن کا دور شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں تجارت کو فروغ ملا، لوگوں نے اپنی پروڈکٹس منگوانا شروع کی، بیچنا شروع کیا، اور پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کا دورہ ہوا۔ اور اس میں کرنا آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو ایسی پروڈکٹ بنانی ہے جو پوری دنیا کی ضرورت ہے، اس کا معیار اچھا رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد اسے کسی بھی مارکیٹ میں پہنچا دینا۔ یہ دیکھیں جی، اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے ورلڈ ٹریڈ اور ورلڈ پروڈکشن 2004 تک کس طرح سے بڑھی ہے، تو یہ نتیجہ ہے دنیا میں گلوبلائزیشن کے پھیلنے کا۔ ملک ٹیکس دینے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں؟ امریکہ کو یہ حق کیوں حاصل ہے؟ ہر ملک کو حاصل ہے جی، پاکستان کو بھی حاصل ہے۔ پاکستان اصل میں امریکہ میں کنزیومر پاور بہت زیادہ، امریکی جو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ بھی وہی کرتے ہیں۔ تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پوری دنیا اپنی چیزیں لا 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 کر امریکیوں کو بیچتی ہیں۔ تو امریکیوں نے اب قانون بنا دیے ہیں بھائی کہ ہم فلانی چیز اتنے دن کی ایکسپائری پر لیں گے، فلانی اتنے دن کی ایکسپائری پر لیں گے، اور اتنے سال کے جو بچے ہیں وہ مستثنا ہیں، اور اس طرح کی جو، تو ملک ٹیکس دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس پروڈکشن موجود ہے لیکن خریدار نہیں ہے موجود آپ کے پاس۔ اب آپ کو خریدار لینے کے لیے امریکہ جانا پڑتا ہے۔ امریکہ کے لیے مثلا آپ نے تولیے تیار کرتے ہیں، تو آپ نے پروڈکشن کی ہوئی ہے، تولیے تیار کر لیے ہیں، کپڑے بنا لیے ہیں، جینز اور شرٹیں وغیرہ بنا لی ہیں،
تو امریکہ والوں نے اگر آپ پر ٹیکس بڑھا دیا تو آپ کی چیز اتنی مہنگی ہو جائے گی، اتنی مہنگی ہوگی کہ کوئی عام آدمی خرید ہی نہیں سکے گا۔ اچھا جی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگا کہ امریکہ کو کیوں ہم دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ امریکہ خرید سکتا ہے، امریکہ کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کنزیومر پاور ہے، دنیا کو انہیں چیزیں بیچنی ہیں، تو اس وجہ سے، اور وہ خریدتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ امریکی، اس وجہ سے امریکہ میں جانے کے لیے مجبور ہیں۔ اچھا، یہ ایسے ہی ہوا جیسے لوگ پہلے محسول دیا کرتے تھے؟ جی بالکل، پہلے بھی ایسے ہی دیا کرتے تھے۔ امریکہ کو یہ حق کیسے حاصل ہوا؟ امریکہ کو اسی وجہ سے حاصل ہوا کہ امریکہ کہتا ہے بھائی ہماری اتنی بڑی معیشت ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے گوگل کو استعمال کر کے چیزیں بناتے ہیں، ہمیں مہنگی بیچ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جن کو ہم امریکہ والے چیز، کیا اس کا نام ہے، جو آئل ہے وہ صحیح بیچ دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ یہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو امریکہ کو یہ حق اس کی طاقت نے دلایا ہے، ٹیکنالوجی نے دلایا ہے، اس کے پاس موجود دولت نے، یا جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ دونوں ایک جانب لگ جائیں۔ اچھا جی، اور کوئی سوال ہیں تو اس کے حوالے سے کر لیں۔ آن لائن اس جو خریداری ہے وہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ آن لائن خریداری، آپ جہاں سے بیٹھے چائنا سے چیزیں منگوا رہے ہیں، امریکہ سے چیزیں منگوا رہے ہیں، یورپ سے چیزیں منگوا رہے ہیں، امیزون ہے، ٹک ٹاک ہے، لیٹ سے ہے، اور بے شمار ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو جی کوئی سوال نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے۔ اسائنمنٹس کے حوالے سے ذرا بتا دیں کیا صورتحال ہے؟ سب نے لکھ دیے ہیں تو ہم اگلی دفعہ سے اس کی صورت بناتے ہیں۔ اسائنمنٹس کی اپڈیٹ دے دیں، سب نے جمع کروا دیے ہیں یا نہیں؟ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہیں پر لکھ دے تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ وہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا۔ تو اسائنمنٹ سب نے جمع کروانے ہیں جی؟ جمع کروا دیے ہیں، ماشاء اللہ جی، الحمدللہ، بہت اچھا ہے جی۔ تو اسائنمنٹ جمع ہو رہے ہیں، جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی جمع کروا دیں، اب اس میں مزید تاخیر نہ کریں۔ کروا دیے ہیں جی، ماشاء اللہ، میں نے خلاصہ بھی لکھا ہے، تنقیدی جائزہ بھی لیا، پریزنٹیشن بھی بنائی ہے، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ جی، کر دیا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ ہاں، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جی، سب نے تقریباً جمع کروا دیے ہیں۔ ہم، الحمدللہ جمع کروا دیا، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جی۔ تو سب لوگ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ اس میں تخصص میں جو سیلف اسٹڈی ہے اس کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جمع کروا دیا، ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہاں جی، الحمدللہ اور آ گیا، بہت اچھا جی۔ تو بہرحال اپنے پریزنٹیشنز تیار رکھیں، اگلی دفعہ سے ہم پریزنٹیشنز کی بھی سننے کی ترتیب بناتے ہیں،
اور اس کے نمبرز کے حوالے سے بھی ایڈمنسٹریشن سے ہم رابطہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، چلیں اچھا ہے جی، آپ سب نے اسائنمنٹ جمع کروا دیے ہیں تو ہم رپورٹس لے لیتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، اور پھر اس کی کوئی ترتیب بناتے ہیں، اس کو چیک بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔